اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون صدق الله العظيم. سورۃ النمل کی آیہ نمبر 77 سے 84 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلے فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہو، بالکل تمہارے ساتھ ہو. بڑی قیامت تو اپنے وقت پہ آئے گی لیکن تمہاری قیامت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. جی یعنی جس کو تم جلدی مانگتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہو، تو بجائے اس کے مانگنے کے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. پھر فرمایا کہ لوگ تو قیامت جلدی مانگتے ہیں لیکن اللہ تو جلد باز نہیں، انسان جلد باز ہے. جی اللہ اگر فضل نہ کرتے لوگوں پر اور ان کی مانگی ہوئی چیزیں فوراً دے دیتے تو معاملہ خراب ہو جاتا. جی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. جی اس لیے لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہر ان کی مانگی ہوئی بات کو ان کے مطابق نہیں دیتے، اپنے فیصلے حکمت کے مطابق کر کے دیتے ہیں. آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد ہے اہل کتاب کی طرف رخ کلام کا کہ ان ھذا القرآن، یہ قرآن حکیم، یقص علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے. قصے کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، کوئی واقعہ بیان کرنا. تو یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بہت سی وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے فیصلوں میں جو تبدیلیاں کیں، اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کیں، تو قرآن حکیم ان کی ساری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے. جس کو انہوں نے چھپایا اس کو بیان کرتا ہے، جس کو انہوں نے غلط ظاہر کیا اس کو صحیح بیان کرتا ہے. تو بنی اسرائیل نے، یہودی ہوں یا عیسائی دونوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ رد و بدل کیا ہے. عقائد میں بھی تبدیلیاں کیں، واقعات میں بھی تبدیلیاں کیں، اور آئے دن وہ تبدیلیاں کیے جا رہے ہیں، سلسلہ ختم بھی نہیں ہوا. اور اس کو وہ مانتے بھی ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہزارہا تحریفات ہوئی ہیں، یعنی خود ان کو اقرار اس بات کا. مثلا تورات میں
باب پیدائش جو سب سے پہلا باب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر کے پچھتا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پچھتائے وہ جس کو انجام کا پتہ نہ ہو، سمجھے؟ تو کیا ہو گیا آدم کو پیدا کرنے سے؟ تو یہ بالکل کفر کی بات ہے، اللہ کے لیے پچھتاوے کی بات کفر کی بات ہے۔ اللہ کو تو ساری چیزوں کو حقیقت حال کا پتہ ہے، کیا کچھ ہونا ہے۔ تو دیکھیں یہ عقیدے کی کتنی بڑی خرابی۔ ایسے ہی تورات ہی میں ہے، کتاب پیدائش میں، کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان اور کائنات بنائی اور 7ویں دن انہوں نے آرام کیا۔ آرام وہ کرے جو تھکا ہو۔ تو قرآن حکیم نے صاف لفظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن معاذ اللہ عرش پہ لیٹ گئے۔ اللہ بیٹھیں لیٹیں کیوں؟ ان کو تھکاوٹ کیوں ہو؟ تو اس قسم کی تبدیلیاں عقائد میں۔ اس کے علاوہ دیکھیے یہودیوں کا یعنی عیسائیوں کا، دیکھیے کہ اپنی کتابوں میں جو ان کی انجیلیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں، اصل انجیل تو لاپتہ ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ تھی۔ تو اس میں جا بجا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں۔ یہ عقیدے کی کتنی بڑی خرابی ہے، جبکہ قرآن جا بجا کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اللہ بھی کہتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے دن بھی کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت، آپ نے کہا تھا ان کو جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ماں کی گود میں اعلان کرایا انی عبد اللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے ابھی سے اب مجھے کتاب کا علم دیا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، بیٹا بنایا نہیں ہے، اور میں اللہ نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اسی سلسلے میں جو انہوں نے احکامات میں تبدیلیاں کی، احکامات جو چھپائے، تو قرآن نے ساری باتیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ مہیمن، قرآن محافظ ہے۔ پہلی کتابوں میں جو رد و بدل ہوا اس کی بھی اس نے حفاظت کر رکھی ہے اور اس کو صحیح کر کے بیان کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن حکیم البتہ رہنما ہے جی، اور یہ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، جو اس پہ ایمان لائیں خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی ان پہ بارش ہوتی ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ جو سیدھے رستے پہ جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے سیکھ لے سیدھا رستہ کون سا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، فرمایا کہ اہل کتاب نے بڑے اختلافات کیے اللہ کی وحی میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ کرے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنا فیصلہ، بحکم ہی اپنا فیصلہ، یعنی اور کوئی عدالت دنیا میں نہیں ہے جو فیصلہ کرے حق باطل کا، اور مذاہب کے اندر سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، یہاں کوئی ایسی عدالت نہیں جو فیصلہ کر سکے۔ ایک ہی عدالت ہے جو حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرے گی، اور وہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب ایک فیصلہ تو علمی ہے، وہ تو اللہ نے کر دیا قرآن بھیج کر، قرآن بھیج کے فیصلہ اللہ نے کر دیا علمی لحاظ سے کہ حق کیا ہے غلط کیا ہے جھوٹ کیا ہے جی۔ اب دوسرا فیصلہ جو ہے وہ انجام کا ہے، انجام کا ہے، تو انجام کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ باطل والوں کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچایا جائے گا، حق والوں کو ان کے ٹھکانے پہ پہنچایا جائے گا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو دو فیصلے ہیں، ایک علم کا
سو دنیا میں ہو گیا۔ صحیح اور محفوظ علم اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بھیج کے فیصلہ کر دیا، ٹھیک۔ دوسرا اب فیصلہ جو ہوگا وہ انجام کار کا ہوگا، سو وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور وہ العزیز العلیم، اللہ غالب ہے، کوئی اس کے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے فیصلے پہ اثر نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کی عدالتیں تو ایسی نہیں، یہاں تو اوپر سے اعلان آ گیا تو فیصلے چینج ہو جاتے ہیں، رشوت مل گئی تو چینج ہو جاتے ہیں، یہاں تو فیصلے ہوتے بدلتے رہتے ہیں جی۔ لیکن اللہ اتنے غالب ہیں کہ کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے فیصلے کو چینج کر سکے، اور علیم، اللہ ہر ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی اس میں بے انصافی ہوگی۔ تو یہاں 100% صحیح فیصلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جج بیچارہ تو بیانات سن کر، شہادتیں لے کر فیصلہ کرتا ہے، اس کو حقیقت حال کا کیا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، واقعہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو تو سب کچھ کا پتہ ہے، اور وہ فل پاور رکھتے ہیں، اس لیے جو فیصلہ اللہ کریں گے قیامت کے دن وہی صحیح معنی میں فیصلہ ہوگا۔ فتوکل علی اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے جی۔ سو آپ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ مت کریں اور اپنا پروگرام جاری و ساری رکھیں۔ کوئی آپ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، اس کو تو ہم سمجھ لیں گے جی۔ آپ کا کام ہے ہمارا پیغام دینا، آپ ہمارا پیغام ان کو پہنچائیں، اور اس سلسلے میں فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، کسی طاقت پر، کسی جماعت پر، کسی فرد پر نہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تو توکل یعنی اللہ پر اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام میں، شریعت میں، یعنی توکل کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی کام کے لیے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ یہ کام اس سبب سے ہوگا، یہ کام اس سبب سے ہوگا، تو ان اسباب کو ضرور کام میں لایا جائے، ان اسباب کو ضرور کام میں لایا جائے، لیکن رزلٹ کیا نکلے گا یہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جو سبب لگائے ہیں وہ ضرور اختیار کریں، جائز سبب، غلط نہیں۔ ہر ایک کام کے جائز سبب، خیر کے حاصل کرنے کا، شر کو دور کرنے کا، جو بھی اسباب ہیں جائز شریعت میں، ان کو کام میں لانا، اور یہ کہ نظر سبب پہ نہ رکھنا، نظر اللہ پہ رکھنا کہ میرا اتنا کام تھا کر دیا، آگے اس کا نتیجہ نکالنا ہے اللہ آپ کے ہاتھ میں، اس کا نام ہے توکل۔ توکل ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ توکل کا مزاج ہے۔ تو بہرحال توکل علی اللہ یعنی اللہ پہ بھروسہ کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑیں، اور آپ اپنا پروگرام چلاتے رہیں بے خوف و خطر، بے خوف و خطر، کیونکہ انک علی الحق المبین، آپ بالکل واضح سچائی پر ہیں، آپ 100% سچائی پر ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھبرائے وہ جو غلط پروگرام چلا رہا ہے، آپ تو بالکل ٹھیک پروگرام چلا رہے ہیں، تو آپ چلاتے رہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میری محنت سے کام ہو جائے گا، میری کوشش سے کام ہو جائے گا۔ توکل علی اللہ، اس کا نتیجہ اللہ نکالیں گے جو بھی ہوگا۔ یہ بھی تسلی ہے، اور اگلی آیت بھی سے انک لا تسمع الموتى، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک وہ بہت بڑا امت کے لیے شفقت سے، رحمت سے بھرپور تھا جی۔ تو اس لیے امت کی طرف سے بے اعتدالی، بے اعتنائی، بے توجہی آپ پر بڑی مشکل گزرتی تھی کہ میں کتنے پیار سے ان کو بات کہہ رہا ہوں، کتنی بے لوث بات کہہ رہا ہوں، کتنی ان کی فائدے کی بات کر رہا ہوں،
پھر بھی یعنی یہ بات نہیں مانتے بلکہ الٹی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا دل پہ بہت صدمہ ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار تسلی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کہیں ان صدمات سے اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھیں، آپ حوصلے سے یعنی کام کرتے رہیں اور نتیجہ میرے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، میں دیکھوں گا ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کفر اور اسلام کو نور اور ظلمت سے، کافر اور مسلم کو مردہ اور زندہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مردہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں وہ مردے مراد نہیں جو قبروں میں دفن ہیں، یہاں مردوں سے مراد چلتے پھرتے لاشیں، چلتی پھرتی لاشیں، کافر۔ تو کافر جو ہیں وہ حقیقی مردے نہیں ہیں، مطلب ہے کہ ان کو مجازاً مردہ کہا گیا۔ تو جس طریقے سے مردہ سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی آپ کی بات سنتے ہیں لیکن کوئی فائدہ ان کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور آپ بہروں کو بھی پکار نہیں سنوا سکتے جن کی قوت سامعہ ہی نہیں، سننے کی قوت ہی نہیں ہے جی، اور وہ بھی اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں۔ پہلے تو ہیں ہی بہرے، اگر وہ توجہ سے سنیں تو بھی ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، پھر وہ بہرے کہ سنتے بھی نہیں ہیں، آپ سناتے ہیں تو پیٹھ بھاگ کے دے کے بھاگتے ہیں، تو بھلا ان کو کیا نفع ہوگا۔ تو یعنی یہ کافر تو ایسے ہیں کہ بہرے بھی ہیں اور پھر بہرے ہو کر بھی نہیں سنتے، بھاگتے ہیں آپ سے۔ تو پھر آپ اس پریشانی میں نہ ہو کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، آپ ان کو بہرا ہی تصور کریں، ان کو مردہ ہی تصور کریں۔ تو بہرحال کافر اور مومن کو کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردہ اور زندہ سے تشبیہ دی ہے جی۔ سورۃ الانعام میں بھی ہے اومن کان میتا فاحییناہ، اومن کان میتا، کیا جو شخص پہلے مرا ہوا تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی پہلے کافر تھا پھر اس کو ہم نے اسلام کی توفیق دی جی، اور ہم نے اس کو ایک روشنی پہ لگا دیا، یعنی ہدایت پر، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی۔ تو دیکھیے وہاں بھی اور آیات میں بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تشبیہ کو استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ جیسا کہ مردہ ہے۔ تو یہ حقیقی معنی نہیں ہیں، یہ مجاز ہے۔ تو یہاں بھی اسی لیے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو بھی رستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ اندھے کو بتائیں بھی کہ یہ رستہ یوں جا رہا ہے تو اس کو کیا پتہ چلے گا۔ تو یہ بھی کافر کی تشبیہ ہے، کافر کو اندھے اور بہرے اور مردہ سے تشبیہ دی۔ ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم البکم الذین لا یعقلون، یہ بہرے اور گنگے اور بے عقل ہیں، یعنی ان کی عقل دنیا کے کام کے لیے تو بڑی تیز ہے اور بڑے سمجھدار ہیں، لیکن دین کی بات کرو تو نرے بے عقل ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، بس یہ تو دنیا میں یوں کھاتے پیتے جیسے جانور چرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنا گھاس ہے پرایا گھاس ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس چرے جا رہے ہیں، پیٹ بھرے جا رہے ہیں۔ یاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح چرتے ہیں دنیا کو۔
اور والنار مثوی لہم، جب مریں گے تو جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ رستہ نہیں دکھا سکتے اندھے کو عن ضلالتہم، اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ نہیں سنا سکتے اپنی بات مگر اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتا ہے۔ جو سن کے یقین رکھتا ہے اسی کو آپ سنا سکتے ہیں، اور وہ پھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی وہ پھر تابعدار ہو جاتے ہیں۔ یا مسلمان کون؟ تابعدار۔ تو خیر اس آیت میں تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، کس سے؟ مردوں سے۔ تو اس کا مردوں کے سننے یا نہ سننے کے مسئلے سے تعلق نہیں ہے، یعنی وہ مسئلہ نہیں بیان کہ مردے بھی واقعی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ ایک الگ سا مسئلہ ہے۔ تو قرآنی آیات میں اس کی تفسیر کہیں نہیں۔ اس جیسی ایک آیت دوسری جگہ میں بھی ہے اسی طرح بالکل، اور اس سے ملتی جلتی سورہ فاطر میں بھی ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ قبروں میں پڑے ہوئوں کو نہیں سنا سکتے۔ جی تو یہ تین آیتیں جو ہیں، تو اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مردے مرنے کے بعد سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک متفق علیہ جس میں سب کا اتفاق ہے، الا کچھ چند لوگ نہیں ہیں تو نہیں ہیں، لیکن امت کا اتفاق ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس میں امت کا اختلاف ہے، اور آج کا اختلاف نہیں، صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس مسئلے میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ اختلاف ہی چلتا رہے گا۔ تو کچھ ایسے اختلافی مسائل ہیں جو صحابہ کے دور سے ہی اختلافی چلے آ رہے ہیں، اس کو نہ آپ حل کر سکتے، نہ میں حل کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور حل کر سکتا ہے، اس لیے ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، اور الجھنا اپنے آپ کو خراب کرنا ہے۔ تو متفقہ بات ہے نبی کریم علیہ السلام کے سما کی، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کے آپ سلام کریں تو حضور خود سنتے ہیں، یہ متفقہ بات ہے۔ یعنی دو چار آدمی اگر اختلاف کرتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے، لیکن امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو متفقہ ہے۔ باقی دیگر جو مردے ہیں وہ بھی سنتے ہیں یا نہیں، تو یہ میں نے کہا اختلافی ہے۔ اس میں صحابہ اکرام کی بھی دو جماعتیں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ حضرات کہتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، یعنی وہ سماع موتیٰ کے قائل تھے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث بھی وہ اس طرح بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ یعنی حدیث کا مطلب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں، جس کو وہ زندگی میں جانتا پہچانتا تھا، جی جان پہچان تھی، تعلق تھا، رشتہ داری تھی یا دوستی تھی، اور وہ اس کی قبر پہ سلام کرتا ہے تو اللہ اس کی روح کو بھیجتے ہیں اور وہ باقاعدہ سلام کا جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور سلام کا جواب دیتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ انکار کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اس لیے کچھ حضرات ادھر ہیں، اب صحابہ میں سے کچھ حضرات ادھر ہیں، کچھ حضرات ادھر ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی تو کفار
مکہ جو مرے 70 سردار تو ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب کنویں میں ڈال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا کر دکھایا، میں نے دیکھ لیا، تو تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا ہوا کہ نہیں؟ یعنی مجھے تمہارے مقابلے میں کامیابی کا جو وعدہ کیا تھا سو پورا ہو گیا، اور تمہاری ذلت اور خواری کا جو وعدہ تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی وہ بھی پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور آپ مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، ان کو جواب نہیں دے سکتے، سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ معجزہ تھا، بات ختم۔ وہ جواب یہ دیتی ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا، ورنہ عام مردے تھوڑے سنتے ہیں، اللہ معجزانہ طور پر جس کو سنائے۔ تو خیر مطلب یہ کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، ہمیں اس میں چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کام بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی احناف کی بات نہیں ہے یہاں، یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ خود امام صاحب جو ہے ہمارے امام صاحب وہ سننے کے قائل نہیں ہیں، لیکن باقی بہت سارے آپ کی جو ہے ائمہ ہیں جی ہاں جو سننے کے قائل ہیں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، جی تو دیکھو یہاں خطاب ہے مردوں سے، السلام علیکم تم پر، جی اور پھر یا اہل القبور اے اہل قبور۔ تو اگر سنتے نہ ہوں تو پھر یعنی یہ خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یوں کہنا قبر والوں پہ خدا کی سلامتی ہو، جی اللہ ان پہ رحم فرمائے، تو یہ خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خطاب اگر سنتے نہیں تو ان کی یہ بھی دلیل ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، یعنی کئی اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس میں مردوں کو سنوایا اور مردوں نے سنا بلکہ الٹا آگے سے جواب بھی دیا۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے ہر مردے کے لیے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے فیصلہ کن بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ نہ تو سرے سے سننے ہر مردے کے سننے کی بات ہے، نہ سرے سے نہ سننے کی بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہیں سنوائیں، جس کو چاہیں نہ سنوائیں۔ روحیں تو سب اللہ کی کنٹرول میں ہے نا، جس کی روح کو بھیجیں جس کی روح کو نہ بھیجیں۔ جسم تو گر سڑ جاتا ہے، روح ہی زندہ ہے نا، تو روحیں تو اللہ کے پاس ہے، نیکوں کی علیین میں بدوں کی سجین میں ہے، اللہ کی مرضی ہے روح کو بھیجے، جواب دینے کے نہ بھیجے۔ تو اس لیے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو جن واقعات میں سننے کی باتیں آتی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سنوا دیے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ نہیں سنوا سکتے، اس آیت میں کہ آپ نہیں سنوا سکتے، یہ نہیں کہا کہ وہ سن نہیں سکتے۔ اور پھر آپ نہیں سنوا سکتے کا مطلب یہ کہ آپ کا سنانا ان کے لیے نفع بخش نہیں۔ سننا اسی کو سننا کہتے ہیں جس سننے سے کوئی فائدہ اٹھائے، اور جس سننے سے فائدہ کہتے ہیں اس نے تو سنا ہی نہیں، کہتے ہم بھی کہتے ہیں یار اس نے تو سنا ہی نہیں بات، حالانکہ سنی تو ہے، مطلب ہے کہ اس نے سن کے نفع نہیں اٹھایا۔ اور اگر نفع یار بہت اچھا سنتا ہے، یہ بہت اچھا سنتا ہے، مطلب ہے کہ سن کے نفع اٹھاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ جلسہ عام سے خطاب فرما رہے تھے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ خطاب کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، 4 گھنٹے بولتے جاتے تھے اور ایک آدمی بھی نہیں اٹھتا تھا، ساری رات گزر جاتی عشاء سے فجر کی اذانیں ہو جاتی، ان کی تقریر ختم نہیں ہوتی تھی، ایسا اثر تھا۔ تو جلسے کے دوران کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں جلسے میں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا تم مردوں کی باتیں کرتے ہو، ہماری زندہ بھی نہیں سنتے۔ فرمایا 40 سال سے ان زندوں کے قبرستان میں بولتا پھر رہا ہوں، کسی پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، تو مردوں کی بات کرتے ہو، جب مرو گے دیکھ لیں گے سنتے ہو کہ نہیں سنتے، ابھی تو زندوں کی بات کرو، یہ بھی نہیں سنتے۔
تو خیر سننا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سننا نفع نہیں دیتا جی، باقی وہ واقعی سنتے یا نہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سنواتا ہے کسی کو، بلکہ جواب بھی دلوا دیتا ہے. وہ کا مشہور قصہ شاید آپ کو سنایا بھی ہوگا میں نے، بہلول، حضرت بہلول کا واقعہ ہے جی، کہ وہ زیادہ تر قبرستان میں ہی رہتے تھے. دراصل تو وہ بڑے فہیم عقیل سمجھدار تھے، لیکن وہ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ دیوانہ سا بنا رکھا تھا. تھے وہ بڑے اچھے عالم فاضل تھے ماشاءاللہ، تاکہ لوگ مجھے پکڑ کے ذمہ داری سے لوگ بھاگتے تھے. ہم رشوتیں دے کر ذمہ داریاں لیتے ہیں. ہاں جی. تو بہلول اکثر قبرستان میں رہتے. کسی نے پوچھا آپ شہروں میں نہیں رہتے، قبرستان میں کیوں رہتے؟ کہا میں ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہوں جب ساتھ ہوتا ہوں تو تکلیف نہیں پہنچاتے، جب چلا جاتا ہوں تو غیبت نہیں کرتے. تمہارے پاس رہوں، ساتھ رہوں، زندوں کے ستاتے ہیں، چلا جاؤں پیچھے سے فلانا ایسا فلانا ایسا، تو تمہارے ساتھ رہ کر کیا کروں؟ لیکن کیسی اچھی سبق کی بات بتائی، سبق کی بات. ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو کپڑے یوں ٹانگ دیے، غسل لوگ شرارتی لوگ بھی تو ہوتا نا، ایک نے کہیں کپڑے اٹھا لیے، یعنی سارے کپڑے نہیں لیکن کوئی چادر کوئی ٹوپی کوئی چیز اٹھا لی، غائب کر دی. نکلے تو چلتے 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 وہ قبرستان کے دروازے میں بیٹھ گئے. کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں غسل کر رہا تھا تو میرا فلانا کپڑا کسی نے چرا لیا ہے؟ کہ جی کپڑا چرا لیا ہے تو شہر میں تلاش کریں نا چور کو، یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا میاں آخر یہیں تو آئے گا، آخر وہاں کس گلی کوچے میں تلاش کروں گا، کس کے دروازوں کو دستک دوں گا، وہاں مشکل ہے، آخر یہیں تو آئے گا نا، گیٹ پہ بیٹھوں. تو کیسی سمجھداری کی بات ہے کہ جس کو یہاں آنا یاد ہوگا وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. تو خیر ایسے ہی ایک دفعہ تشریف لے گئے قبرستان میں، تو یوں ہی کچھ جذبہ جلال میں آئے تو بول پڑے قبرستان والوں سے بول پڑے کہ میں تمہاری دنیا کی 3 باتیں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی دنیا کی جہاں گئے ہوئے وہاں کی 3 باتیں مجھے بتاؤ. ایسے کہنے لگا دیکھو، نساؤکم زوجت، اموالکم قسمت، بیوتکم سکنت. تم جب آئے ہو نا یہاں بیویوں نے اور شوہر کر لیے ہیں، تمہارے گھروں میں دوسرے آباد ہو چکے ہیں، تمہارا مال جائیداد سب تقسیم ہو چکا ہے، اب تم بتاؤ. تو ایک کہتے ایک قبر سے اللہ، بس وہ یہ نا اللہ سنوائے اور اللہ جواب دے. تو کہتے ہیں جس قبر کے پاس سے انہیں اعلان کیا تھا اسی قبر سے جواب آ گیا، ما قدمنا وجدنا، ما اکلنا ربحنا، ما ترکنا خسرنا. جو یہاں کے لیے بینک میں ڈالا تھا پینی پینی مل گئی، جو آخرت کے لیے بھیجا تھا پورا حساب کتاب کر کے دے دیا گیا ہمیں جی. وہاں جو کھائے تھے وہی فائدہ ہوا، جو چھوڑ آئے تھے سب نقصان. جو کھا پی کر آئے تھے بس وہی فائدہ ہوا، جو چھوڑ آئے تھے وہ سارا کا سارا دوسروں کے لیے خسارہ ہوا، جو بھیجا تھا سب مل گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جس سے چاہے بلوا دے. تو قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے جی، جس کو اللہ تعالیٰ سنوائیں بلوائیں ٹھیک ہے، لیکن جس کو نہ سنوائیں نہ بلوائیں. تو وَإِذَا وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ، فرما کہ آج تو یہ قیامت کے منکر ہیں، آج تو قیامت کے منکر ہیں. کافر تو عقیدۃ المنکر ہیں، بہت سے کافر، کچھ قائل ہیں لیکن ان کا عقیدہ خراب ہے. جیسے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہے، قیامت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ خراب ہے، انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہے، لیکن کچھ تو سرے سے منکر کی قیامت ویامت کچھ نہیں ہے. بھائی مر گئے تو ختم سلسلہ.
اذا متنا وکنا ترابا، جب مر گئے اور مٹی بن گئے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ کون کہتے پیدا ہوں گے؟ اب آباؤنا، کیا ہمارے باپ دادے بھی دوبارہ آئیں گے؟ کہتے تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تمہارے کہنے کے مطابق اگر دوبارہ پیدا ہو گئے نا سارے تو بڑا نقصان ہوگا، دنیا میں تو تل دھرنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی پھر، ہاں جی، اور ایک ایک مکان پہ ہزاروں کی لڑائیاں ہوگی کہ میں یہ تو میرا تھا، دوسرے کہتے نہیں یہ تو میرا تھا، تو یہ تو تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بڑے نقصان کی بات ہوگی دوبارہ آنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ پیدا ہوگی تو اسی دنیا میں پیدا ہوں گے، اتنی جان، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوگی، وہ پھر یوم تبدل الارض غیر الارض، قیامت آئے گی تو یہ زمین ایک اور زمین سے چینج ہو جائے گی، یہ آسمان دوسرا آسمان ہوگا، یہ کائنات نہیں ہوگی۔ لیکن خیر جو نہیں مانتے تو فرمان کو لاکھ سمجھائے وہ نہیں مانتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے قبر والے سن لیں تو سننا فائدہ نہیں ہے، ایسے قیامت کے منکر جب قیامت کی آخری نشانیاں آئیں گی تو پھر تو مان لیں گے، لیکن آج نہیں مانتے، لیکن اس وقت کا ماننا سود مند نہیں ہوگا۔ تو یا اللہ تعالیٰ قیامت کی آخری قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بتاتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب بات ان پر واقعہ ہو جائے گی قیامت کے آنے کی، اور اس کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوگی، تو جب واقعہ ہو جائے گی بات ان پر، یعنی قیامت کے آنے کی بات ثابت ہو جائے گی، طے ہو جائے گی، اور اس کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی آ جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے آپ سے 4 سوال کیے تھے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ 3 کے جواب آپ نے تفصیلی دیے، اور چوتھے کا جواب آپ نے فرمایا کہ جیسے تجھے معلوم نہیں مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ تو جبریل امین نے کہا تھا اچھا پھر مجھے کوئی اس کی نشانیاں بتا دیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 نشانی بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، وان تر الخفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، 2 نشانی۔ ایک تو یہ کہ تو دیکھے گا قیامت کے قریب زمانے میں کہ باندی اپنے مالک کو یا باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی لونڈیوں اور باندیوں کی اولاد اتنی ہوگی کہ وہ آزاد ہوں گے، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری ماں آزاد تھی یا باندی تھی، جی، تو اپنی ماں کو وہ تو باندی ہوگی نا، تو باپ کی وراثت میں اس کو باندی کی حیثیت سے ملے گی، ہوگی اس کی ماں، تو وہ اس کے ساتھ باندی والا سلوک کرے گا، خدمت لے گا اس سے۔ ایک مطلب تو محدثین نے یہی بتایا ہے کہ اس زمانے میں باندیاں اتنی زیادہ ہوں گی، مطلب جنگی ہوں گی، جنگی قیدی ہوں گے، ٹھیک، ان میں عورتیں آئیں گی، وہ باندیاں غلام بنیں گے، اب تو غلامی ختم ہوگی نا، ہو سکتا ہے پھر قیامت کے قریب دوبارہ یہ اس کا رواج ہو جائے، اور یہ کہ پھر باندی سے جو اولاد ہوگی، جی، تو اگر آقا مالک یہ نہ کہے کہ یہ میری اولاد ہے اور ہو اس کی، تو وہ بھی اولاد بھی غلام ہی ہوتی ہے، لیکن آقا کہہ دے کہ یہ میرا ہے، پھر وہ آزاد ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے، لیکن ماں پھر بھی باندی ہوتی ہے، البتہ اس کو اتنی رعایت حاصل ہوتی ہے کہ اس باندی کو ام ولد کہتے ہیں، اور وہ بک نہیں سکتی، اس کو بیچ نہیں سکتا، یا اس کو اسی طرح رہنے دے یا اس کو آزاد کر دے، بیچ نہیں سکتا، یہ رعایت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کی ماں ہے، لیکن ہے تو باندی ہے پھر بھی۔ اب یہ بیٹا بڑا ہوگا، ٹھیک، باپ مر گیا تو ماں باندی ہے، تو یہ باندی غلام یہ مال ہوتا ہے، تو باقی مال کی طرح یہ بھی وراثت میں
تو کیا تو ماں وراثت میں بیٹے کو ملی. ایک معنی. دوسرا یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها کہ باندی اپنی مالکہ کو یعنی ماں اپنی بیٹی کو نہیں جنیں گی جیسے کہ اب ماں نے اپنی مالکہ جنی ہے. یعنی اولاد ایسی نافرمان ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو غلاموں کی طرح سمجھیں گے. بیٹی ماں کو باندی سمجھے گی, ہوگی نہیں, سمجھے گی, نافرمانی کرے گی. یا بیٹا اپنے باپ کو غلام سمجھے گا, نافرمانی اتنی ہو جائے گی. اور دوسرا فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے بدن ننگے پاؤں بکریاں اونٹ چرانے والوں کو کہ وہ اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ وہ بلڈنگ سازی میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ جو ہے وہ فلانے سے اچھی ہے, اس کا نقشہ میں نے یورپ سے وہاں سے منگوایا ہے, جی اس کا ڈیزائن فلاں جگہ, اس کا فرنیچر فلاں جگہ سے آیا ہے. تو دوسرا کہہ گیا اس کو گراؤ یار, اس سے اچھی بناؤ. اب تماشا دیکھیں جا کے مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, وہی لوگ جو کل تک اونٹ چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے, آج کتنی دولت ہے, تیل نکلا ہے ماشاء اللہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے باقی دنیا میں بھی دیکھیں جو غریب غربا لوگ تھے وہ امیر ہو گئے ہیں, اور عمراء جو تھے, مالدار جو تھے, اشراف جو تھے, ان کی پوزیشن گر گئی. تو حضور نے گویا دو نشانی بتائی, یہ تو جبریل امین کو بتایا نا. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی اور کئی نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, ایسا کر کے میں اور قیامت دونوں اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ بس یہ آگے میں ہوں پیچھے قیامت, آگے میں ہوں پیچھے قیامت. یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نہ نئی امت آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا, اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی. تو خود حضور نے اپنے تشریف لانے کو بھی قیامت کی ایک نشانی بتایا کہ ہم میرے آنے کو بھی ایک قیامت کی نشانی سمجھو کہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی. اور بیسیوں آپ نے نشانیاں بتائی. تو علماء نے نبی کریم علیہ السلام کی قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک شروع کی جن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یا آپ کے دور میں اور نشانیاں ہوئیں جیسے کہ شق القمر کا معجزہ, اس کو بھی اللہ نے قیامت کی نشانی کہا نا, اقتربت الساعہ, قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر, نشانی یہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تو معجزہ ہے نا, لیکن اس معجزے کو اللہ نے قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی قرار دیا. تو حضور علیہ السلام کا تشریف لانا, شق القمر کا معجزہ ہونا, یہ ابتدائی نوعیت کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد درمیانی سطح کی, درمیانی دور, جیسے اولاد نافرمانی ہو جائے گی, سود عام ہو جائے گا, گناہ معصیت عام ہو جائیں گے, مساجد میں شور ہوگا, ٹھیک ہے, جو آج کل ہو رہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں درمیانی نشانیاں چل رہی ہیں, شروع کی ہو چکی ہیں, درمیانی چل رہی ہیں, اور ایک پھر آخری نشانیاں ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہم مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے, آپ نے پوچھا کس موضوع پہ بات کر رہے ہو, تو ہم نے کہا جی قیامت کے بارے میں. حضور نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی, جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں تو قیامت نہیں آئے گی. گویا یہ آخری بڑی کلاس کی نشانی, بالکل آخری جن کے بعد اب متصل قیامت آئے گی, وہ ابھی نہیں ہے. ان 10 میں سے ابھی تک کوئی نہیں آئی, وہ آنی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا سورج مغرب سے نکلے گا ایک دفعہ, ابھی تو مشرق سے جاتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے, پھر روزانہ. لیکن قیامت کے بالکل قریب ایک دن صرف ایسا ہوگا کہ مغرب میں ڈوب کر پھر مغرب سے ہی نکلے گا, اور نکل کے دوپہر تک آ کر پھر ادھر نہیں جائے گا, پھر واپس مغرب کی طرف جا کر. یہ صرف ایک نشانی ہوگی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا.
تو شخصی طور پہ تو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ روح نکل کے گلے تک نہیں آتی، شخصی طور پہ. لیکن اجتماعی لحاظ سے اس وقت توبہ کا دروازہ، جب سورج مغرب سے نکل کر پھر مغرب میں ڈوبے گا، توبہ کا دروازہ. تو سورج کا مغرب سے نکلنا، ٹھیک ہے نا. اور دخان، ایک دھواں جیسے کہ آج کل فوگ ہے نا، ایسا ایک دھواں ہوگا، چھا جائے گا اچانک، اس سے صرف مسلمانوں کو تو جیسا کہ تھوڑا سا زکام سا لگے گا مومنوں کو، اور کافروں کو اتنی تپش اس سے پہنچے گی کہ ان کی کھوپڑی جو ہے نا ابلے گی. یہ بھی کچھ وقت کے لیے ہوگا، پھر یہ ختم ہو جائے گا. جیسے سورج ادھر سے نکلا پھر ڈوبے گا، پھر ایسے ہی ہوگا. اور دابۃ الارض، جس کے یہاں ذکر ہے، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، باتیں کرے گا جی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا آنا جی. اور عدن، جو یمن، جنوبی یمن، عدن جہاں کا کیپٹل ہے، وہاں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو بھگائے گی. آگے لوگوں کے پیچھے سے آگ جلائے گی نہیں، جہاں لوگ تھک کے رک رہے ہیں وہ بھی رک جائے گی، جہاں یہ سوئیں گے وہ بھی رکی رہے گی. لیکن جب یہ آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، سستا گئے، پھر ان کو بھگائے گی. اور عدن سے لے کر شام، سیریا میں پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور 3 جگہ زمین میں زبردست زمین دھنسے گی نیچے، ایک مشرق کے کسی علاقے میں، ایک مغرب کے کسی علاقے میں، ایک مڈل ایسٹ میں. تو ایسے تو زلزلے وغیرہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑے پیمانے پہ زمین جو ہے نیچے جائے گی. تو یہ آخری نشانی حضور نے فرمائی. ان کی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے کون سی ہوگی، پھر ترتیب نہیں، یہ نشانیاں ہیں. بلکہ فرمایا کہ جب تک یہ نہ آ جائیں تو اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی. تو انہی میں سے ایک کا یا ذکر ہے کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اوہو، جو ہمیں نشانیاں بتائی گئی تھی یہ تو دیکھو آ گئی، اب تو قیامت ہونی ہے. تو اب تک تو نہیں مانتے نا، پر جب ان کی آخری نشانیوں میں سے نشانی آئے گی پھر مان لیں گے. لیکن اس نشانی کے آنے کے بعد اب کا ماننا مفید نہیں ہوگا، اب کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان لوگوں پر قیامت والی بات آ جائے گی اس کی آخری نشانیوں میں سے، تو أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا. یہ یعنی ان 2 میں ترتیب ہے، وہ پہلے ہوگا یہ بعد میں. باقیوں کی ترتیب جو ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا خروج بہت پہلے ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ٹھیک، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کے بعد، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. تو وہ یہ چیزیں پہلے ہو جائیں گی، پھر سورج مشرق مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک، اور پھر دعوت الارض. یہ گویا بالکل انتہائی نشانیاں ہیں کہ جن کے بعد اب توبہ ختم ہو جائے گی. تو ہم نکالیں گے ان کے لیے دابتن، ایک عجیب الخلقت جانور، عجیب الخلقت یعنی جو اس لحاظ سے بھی عجیب ہوگا کہ وہ جانوروں کے جوڑے سے نہیں پیدا ہوگا، زمین سے خود اللہ اس کو نکالیں گے. اور دوسرا اس کی شکل و صورت بھی عجیب ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، جبکہ جانور بات نہیں کرتے. تو اس لیے عجیب الخلقت. تو حدیث میں ہے کہ یہ کوئی صفا سے نکلے گا. صفا پہاڑی، صفا مروہ جو ہے، صفا پہاڑی ہے تو بیچاری ختم ہو گئی ہے، لیکن جو ہے تو یہی پھٹے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا. بعض حضرات نے اس کی بڑی عجیب و غریب شکلیں بھی بتائی ہیں، لیکن وہ سب ایسی بات ہے کہ وہ پائیدار بات نہیں ہے. تو بہر جیسے بھی ہے جانور نکلے گا اور نکل کے سیدھا حجر اسود کے پاس جائے گا. حجر اسود اور
جو مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان جا کر اپنا سر ایسا کرے گا، جھاڑے گا، یعنی مٹی لگی ہوگی نا، مٹی سے نکلے گا ایسا کر کے سر. تو جو لوگ وہاں ہوں گے کچھ لوگ بھاگ جائیں گے اس کو دیکھ کر، لیکن کچھ لوگ نہیں بھاگیں گے. جو نہیں بھاگیں گے تو وہ مومن لوگ ہوں گے، تو ان کے چہروں پہ ایسا کرے گا تو وہ ستاروں کی طرح چمک اٹھیں گے. یعنی اس جانور کو اللہ یہ شعور اور سمجھ دیں گے، یہ مومن اور کافر کو پہچانے گا. تو مومن کو دیکھتے ہی مومن کا چہرہ چمک اٹھے گا، اور کافر کو دیکھتے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. تو وہاں سے نکل کر یہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا. یہ جانور جتنے انسان ہوں گے سب مومن کافر سے اس کی ملاقات ہوگی، اور بالکل مومن کافر میں تمیز ہو جائے گی. کہنے کی ضرورت نہیں، جس کا چہرہ کالا ہے کافر، جس کا چہرہ چمک رہا ہے مومن ہے. تو یوں مومن اور کافر میں تمیز ہو جائے گی ایک دم. تکلمہم، لوگوں سے باتیں بھی کرے گا. اب کیا باتیں کرے گا؟ تو ایک بات تو یہ جو اللہ نے یہی فرمائی کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ بات کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پہ یقین ہی نہیں لاتے تھے. آج یقین لاتے کہ نہیں لاتے؟ پہلے ان کو یہی باتیں بتائی جاتی تھی کہ کہاں ہے، کچھ نہیں ہے، لاؤ لاؤ کہاں ہے قیامت. اب ان کو اس کو دیکھ کے یقین آ جائے کہ ہو یہ تو ایک نشانی آ گئی ہے، اب تو قیامت آنی ہے. تو یہ کہے گا نا تم پہلے یقین نہیں لاتے تھے، اب لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ تو کہیں اب تو لاتے ہیں. کہا اب کا لانا سود مند نہیں ہے، اب تو میں فرق کرنے کے لیے آیا ہوں مومن کون ہے کافر کون ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی باقاعدہ جیسے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں وہ بھی کرے گا. لیکن یہ بات تو خود قرآن نے نقل کی ہے کہ اس لوگوں سے کہے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس دن، یعنی اب اس کے بعد قیامت کا مرحلہ بالکل قریب ہوگا، اس کے بعد ان آخری نشانیوں کے بعد، تو پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہم جمع کریں گے من کل امت فوجن، ہر امت میں سے گروپ. فوج کا معنی گروپ. جی کن کا؟ ممن، ان لوگوں کا گروپ، یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتا تھا. یعنی وہ خاص لوگ جو اس سلسلے میں آگے ہوتے تھے، پیشوا اور رہنما ہوتے تھے حق کے مقابلے میں، ان کو ہم نکالیں گے. تم تو ادھر آؤ، تم تو ادھر آؤ. تو بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کا دور پتہ نہیں کب سے ہے اللہ کے علم میں، لیکن ہمارے علم میں جو بات ہے وہ یہ کہ انسانی زندگی کا دور چلتا ہے کہاں سے؟ باپ کی پشت سے. تو باپ کی پشت میں وہ ایک بوند ہوتا ہے. وہ بوند کہاں سے بنتی ہے؟ وہ خوراک سے بنتی ہے. خوراک کہاں سے آتی ہے؟ اس میں کتنے کتنے اجزاء شامل ہیں یہ اللہ کا علم ہے جی. لیکن وہ بہرحال سب جمع ہوتے ہیں، پھر آدمی اس کو کھاتا ہے، پھر کھانے سے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کچھ عرصے تک وہاں رہتا ہے، پھر وہاں سے منتقل ہوتا ہے رحم میں جی. وہاں اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں باقاعدہ انسان بنتا ہے. تو ایک وہ دور ہے. اب اصل دور وہیں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کو بھی نہیں شمار کرتے، اس کو رحم سے، کہ وہاں انسان کی بناوٹ ہے. تو وہ دور انسان کی زندگی کا جو 9 مہینے کا، یا کبھی کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے، کسی کا کم 6 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن نارملی 9 مہینے کا ہوتا ہے، وہ انفرادی زندگی کا دور ہوتا ہے. تنہائی کا ایک اکیلا ہی ہوتا ہے، اکیلا. ٹھیک. جب وہاں سے انسان اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے
تو پھر کچھ عرصے کے لیے پھر بھی وہ تنہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، لیکن اکیلے ہی پڑا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، یہ کہنا اپنی مگن میں. ٹھیک، پھر جو تھوڑا تھوڑا شعور ہوتا ہے تو پھر اپنے جیسوں کے ساتھ میل جول سوسائٹی بن جاتی ہے، چھوٹی سی سوسائٹی، جی بچوں کی اپنی سوسائٹی. پھر جب اسکول میں داخل کرتے ہیں تو سوسائٹی بڑھ جاتی ہے، کلاس فیلو، جی پھر بڑھتے بڑھتے تعلیمی دور میں پھر سوسائٹی بڑھتی جاتی ہے، اور وہاں سے فراغت کے بعد پھر یہ سلسلہ اور بڑھتا ہے. جب کسی ادارے میں ملازم بنتا ہے، کسی فیکٹری میں بنتا ہے یا کسی سرکاری ادارے میں، تو اور سلسلہ بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد شادی کر لیتا ہے، ٹھیک، پھر اپنے بچے ہوتے ہیں، پھر ایک اپنی فیملی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ پھر مطلب ہے کہ اس کا دوستوں کا ہے، عزیزوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے. تو بڑھتے بڑھتے آخر یہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بڑے میاں جب بالکل بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو پھر تنہائی محسوس کرتے ہیں. پھر کوئی جوان بیٹھنا ساتھ گوارا نہیں کرتا. بڑے میاں آ گئے ہیں، چلو بھائی، بڑے میاں آ گئے ہیں، چلو بھائی. بڑے میاں کہتے ہیں یار کیا زندگی ہے کہ میری عمر. تو پھر یہ ہے، اتنے جیے کہ چاہن، اتنے جیے کہ جاننے والے چلے گئے، اتنے جیے کہ جاننے والے چلے گئے، کوئی نہیں رہا اپنا تو چپ چاپ مر گئے. تو بیچارے پہ پھر روتا بھی کوئی نہیں، او جی بس عمر رسیدہ تھے، روتا بھی کوئی نہیں. جب چلے گئے تو اب پھر تنہائی کی زندگی شروع ہوگی. قبر. آئے تھے اکیلے، بنی سوسائٹی، پھر اگلے سفر میں اکیلے. اب جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پھر سوسائٹی، پھر سوسائٹی. لیکن یہ دنیا کی سوسائٹی سے بالکل مختلف ہے. یہاں جو سوسائٹی بنے گی وہ کردار اور عمل کی بنیاد پہ، رشتے کی بنیاد پہ، دوستی کی بنیاد پہ نہیں، تعلیمی اور کارکنی کے لحاظ سے نہیں، ٹھیک ہے، نیک اور بد کے لحاظ سے نہیں، یہاں ہر ایک کے عمل اور کردار کی. تو فرماتے ہیں کہ ہم ہر امت سے ایک فوج، ایک گروپ نکالیں گے ان کا، یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. تو کافروں کے الگ گروپ ہوں گے، ان کے کفر، ان کی معصیت، گناہوں کے لحاظ سے. مومنوں کی بھی گروپ بندی ہوگی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کی طرف گروپوں میں بھیجا جائے گا. چوروں کا گروپ، ڈاکوؤں کا گروپ، مشرکوں کا گروپ، جی فلاں گناہ فلاں گناہ. تو جو اس میں لیڈر ہوگا اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، باقی پیچھے جا رہے ہیں. اور ادھر مومنوں کا، نمازیوں کا گروپ، روزے داروں کا گروپ، مجاہدین کا گروپ، جی حاجیوں کا گروپ وغیرہ وغیرہ، نیکی. ان کے بھی جو لیڈر ہوں گے ان کے جھنڈا ہوگا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یعنی جنت کی طرف بھی پارٹیوں میں جائیں گے. ادھر بھی جب وہاں گیٹ پہ پہنچیں گے تو وہاں دربان پوچھیں گے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جی جب جائیں گے فتحت، تو جانے پہ جہنم کا گیٹ کھولا جائے گا. آ گئے، جی فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور وہاں محافظ، سیکورٹی فرشتے کہیں گے کیسے آنا ہوا، تمہیں یہاں کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں تھا. الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہارے رب کی آیات انہوں نے پڑھ کے تمہیں سنائی نہیں تھی. ہائے آئے تھے، ہماری بدقسمتی، ہم نے ان کو مانا نہیں، جی تو اس لیے ہمیں جانا پڑا. ادھر جب جائیں گے الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤا، جب جنت کے گیٹوں پہ پہنچیں گے وفتحت ابوابها، پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھلے ہوں گے کہ ان کو انتظار کی زحمت ہی نہ کرنی پڑے. وفتحت، اس حال میں پہنچیں گے کہ دروازے کھلے ہوں گے. وہاں کے دربان فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم،
تم پہ سلامتی ہو، خوش رہو، مبارک ہو تمہیں۔ تو دنیا میں سلام تو دعا ہے نا، جنت میں سلام مبارکبادی ہوگی، مبارک ہو آنا تمہیں۔ فادخلوا خالدین، جاؤ جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گروپ بندی ہو جائے گی، گروپ بندی ہو جائے گی اور عمل اور کردار کی بنیاد پہ۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ تقسیم کیے جائیں گے، عمل کے لحاظ سے ان میں تقسیم ہو گیا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، لیکن یہ ابھی یہ جہنم میں جانے کی بات نہیں، ابھی تو ان کو گروپ بنایا ہے عدالت میں پیشی کے لیے، یہ عدالت میں پیشی کے لیے۔ تو یوزعون کے دو معنی، یوزعون کا معنی ہے روک دینا، کہ بھیڑ اور رش اتنا ہوگا کہ پیچھے سے اتنی پبلک آ رہی ہوگی کہ آگے والے بھی جا نہیں رہے، تو ان کو روک دیا جائے کہ ذرا ٹھہرو کہ اگلے نکلے تو تم آؤ۔ ایک یوزعون کا یہ معنی ہے۔ ایک یوزعون کا معنی تقسیم، کہ ان کو تقسیم کیا جائے گا کہ ہر عمل والا اس لائن میں آئے، ہر عمل والا اس لائن میں آئے، اس لیے کہ عدالت میں پیشی ہے تو ہر گروپ کی پیشی ہوگی۔ حتیٰ اذا جاؤ، جہاں تک کہ جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے، قال، تو اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تم نے اس کے علم کا تو احاطہ بھی نہیں کیا تھا، آیت کے آتے ہی نہیں مانتا جی، کم سے کم ذرا سوچ تو لیتا، ایک دفعہ پڑھ تو لیتا نا، ایک دفعہ سن تو لیتا نا۔ تو نے تو ان آیات کا علم کا احاطہ ہی نہیں کیا تھا، سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، ایسا بدکا میں مانتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اماذا کنتم تعملون، اب بتا کیا کرتا رہا، کیا کرتے رہے تم لوگ۔ اب ظاہر بات ہے کہ کیا کہیں گے، کبھی انکار کریں گے، کبھی اقرار کریں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بات ثابت ہو جائے گی، اللہ کی عدالت میں جرم ثابت ہو جائے گا۔ بِمَا ظَلَمُوا، اس سبب کہ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب وہ بول نہیں سکیں گے۔ پہلے تو بڑے ہاتھ پاؤں ماریں گے، نہیں صاحب ہم نے تو شرک نہیں کیا، نہیں جی ہم نے تو گناہ نہیں کیا۔ جیسے کہتے تھے کہ دنیا میں جھوٹ بول کے کبھی چھوٹ جاتے تھے، تو وہاں بھی یہ ٹرائی کریں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہیں تھے، قسم اٹھا کے انکار کریں گے۔ لیکن وہاں کب چلتی ہے، وہاں تو اللہ ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں نا، اور ایسے مضبوط شواہد ہوں گے ان کے کفر اور ان کے گناہوں پر کہ آخر میں کیا ہے، فہم لا ینطقون، نہیں بول سکیں گے اور اقرار کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ہم مجرم ہیں اور ہمیں جو سزا دی۔ سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔